صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کتنے تابعدار تھے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ صحابہ کو اللہ نے رضی اللہ عنہ کیوں کہا، تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ کے صحبت کی وجہ سے فرمایا، نہیں، بلکہ کس وجہ سے فرمایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاد کے لیے جانا ہے، چندے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بھوکے رہے ہیں، آپ نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں بھوک کی وجہ سے، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، مانگا تو صرف اللہ کی ذات سے۔ لیکن جب جہاد کی باری آئی، اللہ کے دین کی باری آئی، دین کی سربلندی کی باری آئی، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جہاد کے لیے چندے کی ضرورت ہے، کون ہے جو چندہ دے سکتے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام گھر جاتے ہیں، گھر سے جا کر اپنے اپنے حصے کا مال لا کر مسجد نبی میں چھوڑتے ہیں، سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم کتنا لائے، تم کتنا لائے، تم کتنا لائے؟ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر تم کتنا لائے ہو، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ یہ پوچھئے میں کتنا چھوڑ کے آیا ہوں، میں تو گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی جو کچھ تھا میں آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ حتیٰ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ابو بکر صدیق یوں دیوار پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یہاں میں نے سوئی رکھی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سوئی بھی چندے کی صورت میں دینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند تھا، اللہ نے فوراً آسمان سے اور اپنے جسم کا قیمتی لباس اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا، ٹاٹ کا لباس خود پہن دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے ابو بکر سے پوچھو کہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ قربان جاؤ صحابہ کرام سے، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ تم مجھ سے راضی ہو کہ نہیں ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئیں، فرمایا الہ العالمین اگر آپ راضی ہیں تو میں راضی۔ ان اعمال کی وجہ سے، تابعداری کی وجہ سے، ماننے کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے اللہ ان سے راضی تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بننے سے پہلے سے منتخب شدہ لوگ تھے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اس کائنات کو اپنے محبوب کے لیے بنانا ہے، اس کائنات کو اپنے محبوب کے لیے سجانا ہے، اور اپنے محبوب کو ان جگمگ جگمگ کرتے ستاروں سے سجانا ہے۔ جو یہ 1.25 لاکھ صحابہ تھے یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے اور لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے بھی ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا، لیکن وہ صحابی نہیں بنے، ایمان نہیں لا سکے، صحابیت کا درجہ نہیں پا سکے۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اطاعت کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہوا۔ آج بھی اللہ ہم سے راضی ہو سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب ہم ادخلوا فی السلم کافہ کی تختی کے نیچے آئیں گے، اور ہم گھروں میں، بازاروں میں، پڑوسیوں میں، آگے پیچھے، دائیں بائیں، ہر جگہ پر مکمل اسلام لے کر آئیں گے، مکمل اسلام لے کر آئیں گے۔ اب آخری بات عرض کرتا ہوں، اسلام کے 2 پہلو، ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے محلے میں چور ہے، چوری کرتا ہے، تو پاکستان کا قانون تو یہ نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس میں ہم بے بس ہیں، اس میں ہم بے بس ہیں، اور اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ ہمیں پتہ تو ہے، لیکن ہم اگر چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا ہمارے اوپر پرچہ ہوگا، اور یہاں پر ہم ریاست کو ریڈ کرنے والے بن جائیں گے، قانون کو ہاتھ دینے والے بن جائیں گے، لہذا قانون کو قانون دان ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارا 6 فٹ کا قد ہے، اس کے اوپر تو ہم اسلام نافذ کرنے کے پابند ہیں، ہمارا اختیار ہے، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی کہ ہم اپنے اس 6 فٹ کے جسم کے اوپر اسلام نافذ کریں، اپنے چہرے کو نبی کی سنت میں بنا لیں، اپنے لباس کو نبی کی سنت میں بنا لیں، اپنے گھر کے ماحول کو نبی کی سنتوں سے سجا لیں، پانی پینے کی کیا سنتے ہیں، کھانا کھانے کی کیا سنتے ہیں، سونے کے آداب کیا ہیں، جاگنے کے آداب کیا ہیں، راستے میں چلنے کے آداب کیا ہیں، غیر محرم عورت سے بات کرنی پڑ جائے، ضرورت آ جائے، پڑ جائے تو کیسے کریں گے، اس کے آداب ہیں، طریقے ہیں۔ اسی طرح کھانا کھانے کے آداب ہیں، خریداری کے آداب ہیں، دکانداری کے آداب ہیں، ہر چیز کے آداب ہیں۔
حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا اگر تم بازار میں کپڑا خریدنے کے لیے جاؤ تو 2-3 دکانیں دیکھ لیا کرو۔ ہم میں سے اکثر ایسا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے، ہر بندے کا اس کا ذاتی معاملہ ہے کہ ایک ہی دکاندار رکھا ہوتا ہے، ہم اس سے چیزیں لے آتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ 2-3 دکانیں دیکھ کر پھر سودا خریدا جائے، ریٹ طے پہلے چیک کیے جائے۔ یہ شرعی ایک چیز ہے ہمارے لیے۔ تو اس لیے دین کو بھی سمجھنے کے لیے صحیح علماء کا انتخاب کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ آپ جس جگہ پر بیٹھیں گے آپ کو وہی صحیح لگے گا، لیکن صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو دائیں اور بائیں والے راستے ہوں گے یہ آپ کو خراب کر دیں گے۔ سیدھا راستہ ہمیں چننا ہوگا، منتخب کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو باتیں کہی ہیں ان کو سننے اور